اس ملت کا جو مستقبل وہ آپ کے ہاتھوں میں، یہ وہ ذمہ داری کا احساس ہے جو آپ لوگوں کی شب و روز محنت کرنے پر مجبور بھی کرتا ہے، شوق بھی دلاتا ہے۔ دنیا کے فوائد اپنی جگہ، لیکن آپ کی یہ محنتوں کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ تو ایک پوری ایسی نسل جس پر اس ملک کا، اس ملت کا مستقبل کا انحصار ہے، وہ جو ہے آپ کے ہاتھوں میں، اور انشاءاللہ آپ کے یہ سنجیدہ چہرے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور مسرت ہو رہی ہے کہ اس ملت کا مستقبل اس ملک میں بڑا تابناک ہوگا انشاءاللہ۔ یہ وہی شائن صفت بچے ہیں جن کے بارے میں اللہ اقبال نے جو خواب دکھایا تھا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ وہ شاہین جس کو ایگل کہتے ہیں، جو سب سے زیادہ اونچا ہوتا ہے، تو وہ اونچائی کا خواب آپ کو دیکھنا ہے۔ اس کے بعد ابھی میرے محترم دوست نے جس انداز سے جو ضرورت انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو پیدا فرمایا تو ہم ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہدایت کا جو انتظام کیا، گائیڈنس کا انتظام کیا، وہ جو دو سورسز تھے، ایک انبیاء آئے اور دوسرے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کو بھیجا۔ ہم جانتے ہیں کہ بہت ساری کتابیں آئیں، لیکن آخری نبی اور آخری کتاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ ابھی ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں اس میں مختلف انداز سے ہم نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے۔ اس بات کی ہم کوشش بھی کریں کہ اپنی لائف کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے مطابق ہم مولڈ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے بہترین اسوہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ہمارے لیے آئیڈیل لائف، ہم ایک ایگزمپلری لائف جو ہمارے سامنے ہے وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے۔ تو ہر سال ہم ربیع الاول کے مہینے میں پروفٹ کی لائف کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، بہت سارے پروگرامز کے ذریعے سنتے ہیں، لیکن ایک چیز جو ہم کو آج یاد کرنی ہے وہ یہ کہ وہ پروفٹ مشن کا جو مشن تھا، پروفیٹک مشن، وہ قرآن مجید کی جو تعلیم ہے، وہ جو ذمہ داری ہے، میں اس کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری 23 سال کی جو زندگی ہے، وہ زندگی میں پوری اسلام کی دعوت اشاعت کے لیے آپ نے 24 گھنٹے کام کیا۔ غار حرا سے جب نکلے آپ، جب اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس کے بعد سے آپ اس دنیا سے پرواز فردہ نہیں تھے کہ پوری زندگی جدوجہد کی زندگی ہے، مجاہدانہ زندگی ہے، اور وہ اس میں ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج فرما رہے ہیں۔ تاریخ نگار ہسٹورین سے لکھا ہے کہ more than 1,70,000 جو ہے کمپینینز was there۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ 1,70,000 کی سنکار ہے۔ مختلف ہسٹورینز نے مختلف جو ہے اس میں تعداد بتائی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک بات کہی تھی، آپ نے زمین و آسمان کو اپنا گواہ بنانا، اور پوچھا سب صحابہ سے کہ اللہ نے مجھ پر جو ذمہ داری دی کیا میں نے وہ ادا کر دی؟ سب لوگوں نے ایک ساتھ جواب دیا کہ ہاں آپ نے ادا کر دی۔ اور جب یہ الفاظ فرما رہے تھے بہت سارے صحابہ سمجھ گئے تھے کہ اب شاید اللہ کے رسول بہت زیادہ دن ہمارے درمیان میں نہیں رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریسپانسبلٹی کی بات کہی ہے، وہ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ وہ ریسپانسبلٹی اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ جو لوگ یہاں پر نہیں ہیں ان تک یہ میسج وہ لوگ پہنچائیں جو یہاں پر ہیں۔ اور یہ واز دی لاسٹ پروفٹ، خاتم النبیین ہے، قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اب کوئی رسول آنے والے نہیں ہے، کوئی کتاب آنے والی نہیں، لیکن یہ کام اس امت محمدیہ کو، ملت اسلامیہ کو قیامت تک کرنا ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت، اس قرآن مجید کی دعوت پوری ہیومینٹی کو اب امت مسلمہ کو پہنچانا۔ یہ اصل مشن ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں، لاسٹ جو سرمن تھا آپ کا، جو مجد الوداع کے نام سے جانتے ہیں، جسے ہیومن رائٹس کا چارٹر بھی کہتے ہیں، اس میں آپ نے جو میسج دیا کہ یہ جو ہے میسج جو ہے یہ اب جو لوگ یہاں نہیں ہیں
اور ہسٹری میں آتا ہے کہ اس کے بعد صحابہ اکرام ساری دنیا میں پہنچے اس دین کی دعوت لے. تو یہ قرآن مجید کی اصل دعوت یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا مشن تھا. اور یہ مشن اس وقت اب پوری امت کو, مجھے بھی, آپ کو, جس کے پاس جتنی کیپیسٹی ہے اتنا اس کو اپنی زندگی کی آخری سانس تک کوشش کرتے رہنا ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا ہے, آپ جانتے ہیں پہلے بھی کتاب ہے, ہم نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام, صحف ابراہیم اور موسیٰ سورہ اعلیٰ میں پڑھتے ہیں, توریت ہے, زبور ہے, لیکن قرآن مجید کے علاوہ دوسری کتابوں میں تبدیلی لائے ہیں, چینجز لائے ہیں. وہ آتھینٹک وے میں نہیں ہے, ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن ہمارے لیے جو قابل عمل جو ہے ریویلڈ بک ہے, دیٹ از دا قرآن. تو قرآن مجید مکمل حفاظت میں, کیوں؟ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. میں نے جو پہلی آیت سورہ بقرہ کی تلاوت کی اس میں یہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ بالکل آتھینٹک ہے. اس میں جو ہے 1400 ایئرس سے پہلے کا قرآن کا کوئی نسخہ لے کے دنیا کے کسی کارنر سے دیکھ لیں, آج کسی کارنر سے لیں, اس میں کوئی زیر زبر کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی. اس کی عظمت کا مقام, اس کا امپورٹنس کیا ہے, میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. قرآن مجید آنے سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ جو عرب ورلڈ میں کتنی جہالت تھی. لوگ اپنی بچیوں کو جو ہے زندہ جو ہے دفن کر دیتے تھے. شراب ان کے اسٹیٹس کا سمبل تھا. ایک شخص کئی عورتوں کو اپنے پاس رکھتا تھا. جو لوگ ویک رہتے تھے ان پر جو ہے پاورفل آدمی ظلم کرنا اپنا حق سمجھتا تھا. وہاں پر ڈکیٹ سے کامن چیز تھی. حج کو تک کوئی نہیں آ سکتا تھا سکون سے. اور کعبۃ اللہ جو بنایا اس لیے تھا کہ وہاں پر ایک اللہ کی عبادت ہو. اس میں 360 سے زیادہ جو ہے ایڈریس واز پلیسڈ ہے. اور جو ہے بہانہ جو ہے طواف کرنا وہ ایک عبادت سمجھتے تھے. یعنی جہالت بالکل تاریکی کا دور تھا. انسانیت بالکل جو ہے نیچے جا چکی تھی. لیکن جب قرآن آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کو جو چینج کیا. آپ اسٹیفن کوئن کا نام سنے ہوں گے جس نے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ ورلڈ جو ہے رینوڈ بکس لکھے ہیں. 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل اس نے لکھا ہے. ابھی 8th ہیبٹ بھی مارکیٹ میں آ گئی ہے. پرنسپل سینٹرڈ لیڈرشپ اس کی جو ہے کتاب دنیا میں بہت نام کمائی ہے. اس نے ایک جگہ لکھا ہے کہ پیپل آر سیئنگ that Muhammad sallallahu alaihi wasallam what he has done is a miracle. I don't believe in miracle. It is his commitment who has changed minus into plus. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بالکل چینج کر دیا. ایسے چینج کیے کہ آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. وہ جب کفر کی حالت میں تھے تو نعوذ باللہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ جو ہے غلط ارادے سے قتل کرنے کے ارادے سے تلوار لے کر آئے تھے. لیکن جب وہ اسلام قبول کرے, اس قرآن کے ذریعے ان کی جو تربیت ہوئی اور اس قرآن کی آیتیں بھی تھی جو ان کو تبدیل کیے. ان کی بہن جب قرآن پڑھ رہی تھی وہ ان کو مارتے ہیں, کہ جب قرآن سنتے ہیں تو ان کا دل جو ہے نرم ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں. اور وہ تبدیل ہوئے, چینج ہوئے, ریولیوشن ان کی لائف میں آیا. تو کیسے آیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شیطان بھی بھاگتا. اور دنیا میں جب تک جو جوڈیشل سسٹم ہے, انصاف کا جو سسٹم ہے, وہ اس کے بیسک جو فاؤنڈیشن سے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دنیا کو دیے ہیں. آدھی دنیا پر ان کی جو حکومت تھی, گورنمنٹ تھی, لیکن وہ راتوں میں نکل کر لوگوں کے گھروں کا حال چال جانتے تھے. تو ایک ایسی لائف میں جو چینج آیا, اور آج بھی ہیومینٹی مجبور ہے کہ اگر نیکی کا جو بات ہوگی, نیکی کا تصور آئے گا, تو انسانیت مجبور ہے کہ وہی صحابہ اکرام کو دیکھے. انصاف کی بات لیجیے. ارے کون سا نظریہ, کون سی جو ہے آئیڈیالوجی آپ کو ایک کانسیپٹ دیتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا تھا چوری کا. وہ جو ہے کوئی بڑے قبیلے کی خاتون تھی. لوگوں نے ایک مشورہ دیا
صحابہ اکرام نے کہ اللہ کے رسول کو نرمی بخشی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ کہا. دنیا بہت زیادہ جو ہے جوڈیشل سسٹم کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھتی ہے, مین میڈ سسٹمز کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اگر آج فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو اس کے ہاتھ کاٹ دے گا. یہ جو ہے انصاف کا, یہ مساوات کا تصور جو ہے وہ اسلام نے دیا, اس قرآن نے سکھایا ہے. ہم اس قرآن کو اپنی رہنمائی کا ذریعہ بنائیں. ایک خلیفۃ الرسول جو ہے اس وقت کا سب سے پاورفل پرسنالٹی, آج جسے ہم پرائم منسٹر کہتے ہیں, ان کے خلاف ایک آدمی مقدمہ کیس فائل کرتا ہے تو وہ مجرم کے کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں اور جج ان کے اگینسٹ میں فیصلہ دیتا ہے. کیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں؟ یہ چیز, یہ چینج ورلڈ میں کیسے آیا؟ وہ اسی قرآن مجید کی وجہ سے. یہ قرآن مجید کی تعلیمات. تو یہ اتنی عظیم کتاب ہے, یہ ایسی کتاب ہے جو ہم کو اس جہالت سے نکال کر نور تک لے پہنچاتی ہے. وہ یہ کتاب ہے جس کے بارے میں اس انڈیپینڈنٹ انڈیا کے فرسٹ جو ایجوکیشن منسٹر تھے مولانا عبدالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے فرمایا کہ انسانیت اتنا گر گئی ہے کہ وہ اس قرآن کو لے کر اوپر اٹھنا نہیں چاہتی, بلکہ چاہتی ہے کہ قرآن کو اپنے لیول پر لائے. یہ جب قرآن کو ہم تھامیں گے, اس قرآن کو ہم جب سمجھیں گے, اس قرآن کو ہم اپنے لیے جو ہے ایک رول ماڈل بنائیں گے, اس قرآن کے گائیڈنس کے مطابق ہم اپنی لائف گزاریں گے, تو پھر علامہ اقبال نے ایک اور بات کہی تھی قرآن کے متعلق, اور شاید وہی وجہ ہے کہ آج ہم اتنی پستی میں ہیں, کمزوری میں ہیں, ذلت میں ہیں. ہمارا مقام اس دنیا میں وہ ہو گیا کہ ہماری نہ تو عزت کی کوئی ویلیو ہے, ہماری نہ جان کی کوئی ویلیو ہے, نہ ہمارے مال کی کوئی ویلیو ہے. علامہ اقبال علیہ الرحمٰن نے فرمایا تھا وہ زمانے میں معزز تھے, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تارک قرآن ہو کر یعنی جب قرآن کو ہم نے ترک کر دیا, قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا. قرآن مجید جس مقصد کے لیے آیا تھا ہم نے اس مقصد کو بھلا دیا. قرآن مجید ہمارے معاشرے میں موجود ہے, قرآن مجید سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے, قرآن مجید سے ہر مسجد رونق ہے. ہمارے اسکول کی اسمبلی کی شروعات قرآن مجید سے ہوتی ہے. ہمارے جائز کی لسٹ میں قرآن سب سے اوپر ہوتا ہے. ہمارے گھر میں جنازہ ہوتا ہے تو سارے لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں. ہمارے گھر کے سب سے اونچی جگہ پر قرآن مجید کو سجا کر رکھ دیا گیا ہے. کیا قرآن مجید اسی لیے ہے کہ وہ کوئی ایسی جو ہے ایک جو ہے یونیک چیز ہے کہ اسے سجا کر اتنی مجھے اونچی جگہ رکھ دیا جائے کہ لوگوں کا اس کے ایزی ایکسس نہ. قرآن مجید مردوں کے لیے نہیں آیا, مردہ قوم کو زندہ کرنے کے لیے آیا. عرب کی قوم مردہ ہو چکی تھی, اس قرآن نے ان کو زندگی دی, اور ایسی زندگی دی کہ قیامت تک اسے یاد رکھا جائے. ایسے افراد پیدا کرے جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ رضی اللہ عنہ و رضوان, کہ وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی. تو یہ قرآن مجید ہے. اگر آج بھی ہم نے قرآن مجید کو اپنی زندگی کے لیے ایک جو ہے گائیڈنس کا ذریعہ بنایا جائے تو وہ ہمیں قرآن مجید کے سائے میں اس کی سپورٹ کے ساتھ ہم اس دنیا کو فتح کر سکتے ہیں. اس دنیا میں کو ہم جنت نظیر بنا سکتے ہیں. اس دنیا میں انصاف قائم کر سکتے ہیں. اس دنیا میں کہیں پر ظلم نہیں ہو سکتا ہے. یہ قرآن مجید کی برکات ہے. اس کے لیے مجھے اور آپ کو جو پہلا کام کرنا ہے وہ رجوع الی القرآن کا جو نعرہ دیا گیا ہے کہ رجوع یعنی ہم کو رش ٹورڈز قرآن, دوڑیں, پڑھتے ہیں. اللہ کی وہ بشارتیں ہمارے لیے, اللہ تعالیٰ نے جتنے وعدے فرمائے ہیں قرآن مجید میں وہ میرے اور آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے میرے اور آپ کے لیے. اولئک هم الوارثون کہا ہے. شہداء, صدیقین, صالحین, یہ کس کے لیے؟ ان کی
محفل میں کون لوگ رہیں گے؟ کیا وہ لوگ رہیں گے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں یا اہل ایمان رہیں گے؟ لیکن اس کے ساتھ کچھ تقاضے ہیں. مومنین کا لفظ قرآن مجید میں استعمال کیا ہے. وہ مومن بننے کے لیے ہمیں قرآن مجید کی طرف پلٹنا پڑے گا اور ہماری جو کوشش ہے کہ وہی پوری ملت کو ہم قرآن سے رجوع کریں. قرآن مجید اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر نہ پڑھا جائے, قرآن مجید کو صرف جو ہے ایک طوطے کی طرح رکھ لیا جائے. آپ اپنی معمولی چھوٹی سی اسکول کی کلاس میں کیا کوئی سبجیکٹ بغیر سمجھے پڑھتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو, اسلام کی پوری ہسٹری کو, ہمارے ڈے ٹو ڈے ایشوز کو کیسے سالو کریں؟ کیا صرف رکھنے سے آ جائے گا؟ یا رمضان مبارک میں کسی امام کے پیچھے وہ آیت سمجھے نہ سمجھے پورے قرآن ختم کرنے سے ہم کو قرآن کا مقصد حاصل ہو جائے گا؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کہا گیا ہے. تو اس کے لیے ہم کو قرآن سے رجوع ہونا ہے. پہلا جو کام ہم کو کرنا ہے یہ قرآن مجید کے حقوق, یہ قرآن مجید کا ڈیمانڈ ہے اور یہ اللہ کے پاس ہم اس کے لیے جواب دیں. سب سے پہلی جو آیت آئی ہے نبوت کے وقت وہ اقرا ہے, یعنی پڑھنے کی بات, جس کی شروعات پوری ملت کی, امت کی, نبوت کی شروعات اقرا سے ہوئی ہے. وہ امت جاہل کیسے رہ سکتی ہے؟ اس دنیا میں علم کی روشنی ہمارے ذریعے, اس دنیا میں صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے والے ہم ہیں, کیونکہ اللہ کی رہنمائی میں ہم ہیں, اللہ کی رہنمائی میں ہم زندگی گزارتے ہیں. ہمارے پاس ٹیلنٹس کی کوئی کمی نہیں ہے. ایک بڑے اسلامک اسکالر نے لکھا ہے کہ سب سے ٹیلنٹڈ قوم مسلمان, اور مسلمان کے علاوہ کوئی قوم نہیں ہو سکتی. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارے جسم کے لیے اور ہمارے مائنڈ کے لیے جو چیز فائدہ مند ہے صرف اللہ نے اس کو کھانے کی اجازت دی ہے اور اس چیز سے روک دیا ہے جو اس کو نقصان پہنچاتی ہے. تو یہ امت کو انٹلیکچولی بہت ہائی پروفائل پر رکھنے کا انتظام خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین دیا ہے جس میں ہمیں سونے کے آداب تک بتائے گئے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی تربیت فرمائی کہ ہمیں کھانے کے کیا کھانا, کیسے کھانا, کب کھانا, اس کے تک آداب بتائے گئے. ایک مکمل سسٹم آف لائف ہے. تو قرآن مجید کے لیے ہمارا سب سے پہلا کام ہے, قرآن کا یہ حق ہے کہ ہم پہلے اس کی تلاوت کریں, یعنی ہم اس کو پڑھیں. پڑھنے کے لیے اس کو صحیح انداز میں پڑھیں, تجوید سیکھنے کی کوشش کریں. اگر ہم اس کے اندر کمزور ہیں تو اپنے گھر میں کچھ ایسا ماحول بنائیں, اساتذہ کا انتظام کریں, اسکول میں ٹیچرز کا انتظام کریں, اپنے بڑوں سے پوچھیں, اپنے مسجد کے امام سے پوچھیں اور کچھ نہ کچھ کوشش کریں. اس کے لیے ہمیں ایک کام یہ کرنا پڑے گا کہ جس طریقے سے ہمارے اسٹڈیز کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے ویسے اس ٹائم ٹیبل میں ہمیں قرآن مجید کے لیے کچھ نہ کچھ ٹائم بہرحال اس میں ایڈ کرنا پڑے. ہمارے موبائل سرفنگ کے ٹائم کو کٹ کریں, ہم وہ ٹائم کو ہم ڈائیورٹ کریں قرآن مجید کو سیکھنے کے. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جس کتاب کے امین ہیں, جس کے علمبردار ہیں, جس کے میسج کو ہم پوری ہیومینٹی میں پھیلانا ہے, ہم بچ نہیں سکتے اللہ کے پاس؟ کیا ہم اس کو بغیر سمجھے پڑھیں؟ تو کم از کم کوشش کریں کہ روزانہ 3 سے 5 آیات کنسسٹنسی کے ساتھ, ریگولرٹی کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں. اپنے گھر میں ایسا ماحول بنائیں. اس کو ہم یقیناً ہماری عربی کم یعنی ویک ہے. آئیڈیل چیز تو یہ ہے کہ we have to learn Arabic. اگر وہ نہیں سیکھ پا رہے ہیں تو الحمدللہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ دنیا کی تقریباً لینگویجز میں قرآن مجید کا ٹرانسلیشن ہو جائے. جو لینگویج ہمارے لیے انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایزی ہے وہ لینگویج میں ٹرانسلیشن دیں. وہ ٹرانسلیشن کو ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس وقت تک بے چین رہیں جب تک کہ اس کو سمجھے نہیں. اپنے ٹیچر سے پوچھیں, اپنے بڑوں سے پوچھیں, اپنے پیرنٹ سے پوچھیں. جس طریقے سے ہم کو کوئی پرابلم سالو جب کرنے بیٹھتے ہیں نہیں آتا ہے تو ہم جب تک اس کو سالو نہیں کر لیتے ہیں ہم بے چین رہتے ہیں. وہ بے چینی قرآن مجید کے لیے ملا ہے, اس کو ہم سمجھیں. پہلا کام یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں. دوسرا کام یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں. تیسرا کام یہ کہ ہم جو کچھ سمجھ رہے ہیں
قرآن مجید کی جو ٹیچنگس ہے اس کو ہم اپنی لائف کا پارٹ بنائیں. قرآن مجید نے آپ کو اللہ کے پسندیدہ کام کیا ہے اس کو الگ کر دیا ہے, اور اللہ رب العزت کو ناپسندیدہ چیزیں کیا ہیں وہ الگ کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والے لوگوں کے کوالٹیز بتائے ہیں, اس طریقے سے دوزخ میں جانے والے لوگوں کے کوالٹیز بتائیں. ہم ایک پین پیپر لے لیں, نوٹ کرتے جائیں, اور جو ہم اپنی لائف کو جو کچھ ہم قرآن سے سیکھ رہے ہیں وہ ہم اپنی لائف کا اس کو پارٹ بنائیں. جس طریقے سے ہمارے فزیکل ایگزسٹنس کے لیے کیا چیز ضروری ہے, ہمیں کچھ کھانا پڑے گا, ایکسرسائز کرنا پڑے گا, سانس لینا پڑے گا. اگر یہ نہیں لیں گے تو پھر یہ لائف ہماری وہاں پر ہم اس سے جو ہے ڈیڈ باڈی کہتے ہیں. اسی طریقے سے ہماری اسپرچوئل لائف کے لیے یہ بھی ہمارا ایگزسٹنس دو ہے, ایک ہمارا فزیکل ایگزسٹنس ہے, ایک ہمارا اسپرچوئل ایگزسٹنس ہے. اس کے لیے ہمیں قرآن مجید سے اس کو جو ہے ڈیلی جو ہے فیڈنگ کرنا پڑے گا. ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرآن مجید کا ذکر ہو اور تمہارے دل لرزے نہیں اللہ کے خوف سے, تو یہ سمجھو کہ تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے, اور اللہ سے ایک زندہ دل کی دعا کرو. تو ہماری اسپرچوئل لائف کے لیے قرآن مجید سے ہم کو ڈیلی فیڈنگ کرنے کی ضرورت ہے, کہ وہ دیکھیں کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے, وہ کیسا انسان ہم کو بنانا چاہتا ہے. یہ دوسری چیز. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو پہلے پڑھیں, سمجھیں, اور جو کچھ سمجھ رہے ہیں وہ ہم اپنی لائف کا پارٹ بنائیں. یہ لائف کا پارٹ بنانے کے لیے وہ آج کی سوسائٹی میں ایک مشکل کام ہے. اس لیے مشکل ہے کہ ہم اپنے اطراف ایسا ماحول نہیں بناتے, ویسے سوسائٹی بلڈ اپ نہیں کرتے. ہم اپنے گھر میں ایسا ماحول بنائیں, اپنے کلاس رومس میں ایسا ماحول بنائیں, ہمارے رشتہ داروں میں ایسا ماحول بنائیں, ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ایسا ماحول بنائیں. یعنی جو چینج اپنی لائف میں آ رہا ہے قرآن مجید کے ذریعے, وہ چینج پوری سوسائٹی میں محسوس ہو. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہم بڑی جو ہے عقیدت کے ساتھ سنتے ہیں, اس کو جھولتے بھی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے کا دور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم ثابت کیا کہ جنگ پر جانا ہے, اور اس کے لیے آپ نے جو ہے یہ اعلان کیا کہ انفاق کی ضرورت ہے, یعنی اس کے لیے مال اور جمع کر. تاریخ میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام اپنے اپنے گھروں کو تک پورا صاف کر کے لا کے جاتے. اس وقت ایک صحابی کا واقعہ ہے. ہم میٹریلسٹک ایسپیکٹ سے جو سوچتے ہیں اس کے لیے جواب ہے. ایک طرف ایک صحابی رسول اپنے پورے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے پورے گھر کو جھاڑو دے کے لا کے ڈال دیا مدینے میں. ایک طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے آدھے گھر کو لا کے ڈال دیا. اور ایک صحابی جو غریب تھے, رات بھر ایک یہودی کے کھیت میں کام کرتے ہیں, کچھ کھجور ان کو ملتے ہیں, وہ کھجور لا کر شرماتے ہیں. ہم اللہ کی راہ میں اگر کوئی 100 روپے ہمارے سامنے دے رہا ہے تو ہم 1 روپیہ دینے کے لیے ہمیں ہچکچاہٹ ہوتی ہے, شرم, ایک قسم کی شرمندگی ہوتی ہے. لیکن میں اسلام کے مزاج کو سمجھانا چاہتا ہوں, قرآن کے مزاج کو سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھانپ لیتے ہیں اور وہ کھجور لے کر اس پورے مال پر بکھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل اللہ کے پاس یہ پورا مال جو اس کھجوروں کی وجہ سے پہنچا جائے. تو اللہ کو دل کی نیت چاہیے. یہ دنیا کے ویلیوز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. جو کچھ ہمارے پاس ہے, جو کچھ ہمارے پاس ہے, چاہے وہ جو ہے کچھ کتنی دنیا کے اعتبار سے وہ اس کی ویلیو کم ہو, لیکن اگر اخلاص کے ساتھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کئی ویلیو بیس جو چیز ہے اس پہ زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو فوقیت دے گا. یہ ہمارا مزاج ہے. تو قرآن مجید کے سلسلے میں بھی جتنی کچھ ہمارے پاس استطاعت ہے, جو کچھ ہم سمجھ سکتے ہیں اور جو کچھ ہم اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں, وہ اللہ کو محبوب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے ذریعے جو اطاعت کی بات کہی ہے, اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. صحابہ کرام
کیوں اللہ تعالیٰ نے جو انہیں ستاروں کے مانند کا عطا کر سی؟ مزید شراب جو ہے وہ ان کا اسٹیٹس سمبل تھا. حکم آ کے شراب جو ہے حرام قرار دی گئی. تو ہسٹورینس نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں کے پیالے جو ہے ہونٹ تک لگ چکے تھے, اسی حال میں انہوں نے پھینک دیا. تو جو بھی احکام ہم قرآن مجید سے سیکھ رہے ہیں, اس کا پہلا اور فورموسٹ جو تقاضا ہے کہ وہ ہم اس پر عمل کریں. کوئی بھی چیز ہو, آخر میں صلاح کی بات کہیے کہ دین کو وہ نماز کو قائم کرو. جب نماز کا وقت ہو گیا تو قرآن مجید کی وہ آیت ہمارے ذہنوں میں گننے کی ضرورت ہے. پھر جب ہم اس کو خود کم از کم ہم جو ہے آخری جو 10 صورتیں ہیں سورہ فاتحہ جو اکثر امام جو ہے مساجد میں تلاوت کرتے ہیں, ان کو ہم ترجمے سے سمجھنے کی کوشش کریں, تاکہ جب ہم نماز پڑھیں تو ایک عجیب جو لطف ہے, اس میں وہ مزہ ہے جسے قرآن مجید میں جو ہے حلاوت ایمانی کا. اس کے بعد جو ذمہ داری ہماری آتی ہے, جو ریسپانسبلٹی آتی ہے کہ ہم اس کو جو ہے دوسروں تک پہنچائیں. پہلی چیز ہم اس کو پڑھیں, سمجھیں, اس پر عمل کریں. اس کے بعد چوتھی چیز ہے کہ ہم اس کا پروپیگیشن کریں, دوسروں تک پہنچائیں. ہم کسی کے خیر خواہ ہیں. ایک باپ اپنی اولاد کا سب سے بڑا خیر خواہ ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ایک پیرنٹس ہی, ایک ٹیچرس ہی وہ سب سے بڑا خیر خواہ ہوتے ہیں جو آپ کو اپنے سے زیادہ ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. آپ سوچئے ان سے بڑھ کے خیر خواہ کیا ہوتا. وقتی طور پر آپ کو برا دکھتا, ٹیچر کی ڈانٹ ہو یا پیرنٹس کی ڈانٹ ہو, لیکن وہ آپ کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں, آپ کی ہر ناراضگی کو برداشت کرتے ہیں. تو ہم جو ہے اس خیر خواہی کے ساتھ اپنے بھائی کے اگر ہم خیر خواہ بننا چاہتے ہیں تو اسے دوزخ کی آگ سے بچائیے, اس طرف کے ساتھ بچائیے کہ میرا بھائی بھی میرے ساتھ جنت میں رہے, میرے پیرنٹس میرے ساتھ جنت میں رہیں, میرے پڑوسی میرے ساتھ جنت میں رہیں, میرے رشتہ دار جو ہے میرے ساتھ جو ہے جنت میں رہیں. سب سے بڑے اگر ہم انسانیت کے خیر خواہ بننا چاہتے ہیں, ان کی بھلائی چاہتے ہیں, تو یہ وقتی نہ تو دعوت یہ پارٹ بن سکتی ہے, لیکن ان کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتی. یہ سب چیزوں کی اپنی اہمیت ہے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم ان کے اندر قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی جو ہے ان کو دعوت دیں, ان کو جو ہے بار بار یاد دہانی کرائیں اور اپنے اطراف میں ایک نئی سوسائٹی بنانے کی کوشش کریں. دوسری طرف یہ دعوت پہنچانے کی ریسپانسبلٹی ایک تو ہمارے اپنے مسلمان ہیں جو کسی وجہ سے, کوتاہی سے, کم علمی کی وجہ سے قرآن مجید سے دور ہیں, ان کو قرآن سے جوڑیں. دوسرے وہ ہمارے اطراف کے لوگ جو اللہ کو نہیں پہچانتے, جو نان مسلمس ہیں, ان کو قرآن مجید کا پیغام سمجھائیں, ان کو بتائیں کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے, یہ ایک جو ہے وے آف لائف ہے پوری کمپلیٹ ہیومینٹی کے لیے. آپ اس میں آ جائیے, اس کی تعلیمات کے مطابق آ جائیے, تو آپ دوزخ کی عذاب سے بچ جائیں گے, ورنہ تمہیں دوزخ میں آگ سے جلنے سے کوئی بچا نہیں سکتا. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے, اور اس کے لیے ہم کو اللہ کے پاس جواب دینا ہے, اور وہ تڑپ ہمارے اندر پیدا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے کہ ایک آگ کا دریا ہے اور لوگ پتنگوں کی مانند اس میں گر رہے ہیں, جس طریقے سے کبھی بلب کے اطراف میں کیڑے جا کر مرتے ہیں, اور میں ان کے ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر اس آگ سے بچا رہا ہوں. کہ انسانوں کو دوزخ میں جانے سے بچانے کی طرف ہمارے اندر پیدا ہونا. میں نماز پڑھ لوں, میں تہجد گزار بن جاؤں, اور میرا پڑوس, میرا بھائی کچھ بھی رہے, یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. آپ پر مجھے بہت سارے واقعات دیکھیں. واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک متقی پرہیزگار شخص بھی تھا اس بستی میں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے گھر سے عذاب شروع کرے, کیونکہ اس نے دوسروں کو روکا نہیں. امر بالمعروف نہیں ان پر, یہ میرا اور آپ کا کام ہے. ہم اللہ کے پاس جواب دیں اتنے ہی ہیں جتنی ہماری کیپیسٹی. ہم اپنی کیپیسٹی کے مطابق کوشش کریں, اس کے لیے ہم جو ہے اللہ کے پاس جواب دیں.
اس کے بعد جو کام ہمیں کرنا ہے کہ ایک تو جو کچھ ہم سمجھے ہیں دوسروں تک پھیلائے ہیں, ہماری اپنی ذات پر اس کو امپلیمنٹ کرے ہیں, اس کے بعد ہماری لائف کو, کلیکٹیو لائف کو بھی اس کے مطابق کرنے کی کوشش کریں. کلیکٹیو لائف میں ہمارے رسم و رواج ہے, ہمارا لائف اسٹائل ہے, ہماری ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز ہیں, ہمارا جو ہے زندگی کا مقصد ہے, ایک ہمارا ویژن کیا ہے لائف کا, ہم کیا گول سیٹ کیے اپنی لائف کا, یہ چیز بھی جو ہے ہمیں اپنے قرآن مجید کی رہنمائی سے حاصل کرنا ہے. ایک آخری بات انتہائی اہم ہے اور آپ لوگوں سے مجھے کبھی امید ہے کہ اس پر آپ سوچیں گے, غور و فکر کریں گے اور ایک ویژن اپنی لائف کا سیٹ کریں گے. آج کا جو دور ہے, ایک طرف امت مسلمہ جس حالات سے گزر رہی ہے اس کو اس پستی سے نکالنے کے لیے مجھے اور آپ کو سخت محنت کرنے کی ضرورت ہے. محنت کی سینس میں کرنی ہے کہ یہ پاس اور فیل کے چکر سے اوپر اٹھ جائے. یہ دور ایکسپرٹس کا دور ہے. آپ اپنے لیے ایک ویژن سیٹ کیجئے, ایک بہت اونچا ویژن, اونچا گول سیٹ کیجئے. آپ جانتے ہیں اور یہ عزم بھی کریں, ٹیچر سے بھی یہ میری گزارش ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس کی اس جانب رہنمائی کریں کہ میرا خواب ایسا ہو کہ کل مستقبل میں ٹاپ 10 سائنٹسٹ کا نام آئے گا تو اس میں سے ایک نام میرا ہوگا, ٹاپ 10 ڈاکٹرز کا نام آئے گا انڈیا میں تو میرا اس میں ایک نام ہوگا. یہ میرے بھائی صرف آپ کا نام نہیں ہے, اس ملت کا نام ہے. وہ نام ہوگا جو یہ معصوم جو بچوں کو تربیت کر رہے ہیں, وہ خوشی ہے جو ٹیچرز کو جو ملے گی اس وقت دنیا کی کوئی چیز ان کو وہ خوشی نہیں دے سکتی. آپ کے پیرنٹس جب آپ کا نام جو اخبارات کی زینت بنتا ہوا دیکھیں گے تو اللہ کے حضور شکر بھی ادا کریں گے اور ان کے دل میں جو خوشی ملے گی وہ کوئی دوسری چیز نہیں دے سکتی. اتنا بڑا ویژن اپنے پاس, اور امت مسلمہ بہت ٹیلنٹڈ ہے, اس کا بہت ٹیلنٹس ہے, دنیا کو اس نے بہت کچھ دیا ہے. آپ لوگوں نے مسلم سائنٹسٹوں کے بارے میں پڑھا ہوگا, کیا کچھ انہوں نے نہیں دیا. آپ جانتے ہیں, میں ایک دو مثالیں دے کر, حکیم ابن سینا کا آپ نے نام سنا ہوگا اور ممکن ہے آپ کے اسکول میں ان کے بارے میں بتایا بھی گیا ہوگا. یہ وہ حکیم ہے جو حافظ قرآن تھے اور ان کا نام امریکہ کی یونیورسٹی میں لکھا ہوا ہے ایز اے فادر آف میڈیسن. دنیا کو میڈیسن کی دینے والے جو ہے ابن سینا ہیں, جن کے نام پر آج بھی ہر سال جو ہے انٹرنیشنل لیول پر سیمینارز ہوتے ہیں. کئی میڈیکل کالجز, کئی میڈیکل ریسرچ سینٹرز ان کے نام ہیں. یہ آپ میں سے ایک فرق تھے. آپ کے پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں جو اکنامکس میں کام ہوا ہے کہ ایک شخص نے بینک کا جو کانسیپٹ تھا کہ بینک صرف پیسے والوں کے لیے, ایک عرصے تک بینکنگ کا پورا اکنامیکل سسٹم اسی پر بیس تھا, لیکن اس شخص نے جو ریسرچ کی کہ اس نے بینک کو کامن مین کے جو ہے ڈور پہ لا دیا تو دنیا نے اس کو نوبل پرائز دیا. وہ بھی ایک مسلمان فرد تھا. نیوکلیئر فزکس, نیوکلیئر انرجی میں ایجپٹ کی سائنٹسٹ نے یہ جو ہے دیا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہماری مقبولیت کی وجہ سے ہمارے کارنامے اتنا ایکسپوز ہو کر نہیں آتے ہیں, لیکن آج ہم کو یہ عزم کرنا پڑے گا, ہم کو اپنی ہسٹری پھر لکھنا پڑے گی اور یہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. آپ لوگوں سے جو ہے اس ملت کو بڑی امیدیں وابستہ ہیں اور آپ کا یہ اسکول آپ کو ہر لمحہ اس کے لیے گائیڈ کرے گا. تو اس کے لیے ہم ایک بڑا ویژن اپنے سامنے رکھیں, ایک بڑا خواب دیکھیں. اپنی زندگی کو اتنا فوکس مت کرنا ہی جو ہے کہ بس پاس ہو جائیں. پاس تو سبھی ہوتے ہیں بھائی. اسٹوڈنٹ سائیکالوجی بتاتی ہے کہ 50-60% اسٹوڈنٹس ایک ایوریج کے ہوتے ہیں اور باقی تو آپ ویسے ہی پاس ہوتے ہیں اور باقی 10% تو ویسے ہی نکل جاتے ہیں. لیکن جو توقع اس ملت کو ہے وہ آپ اس دین کے علمبردار بنیں,
قرآن کو ہاتھوں میں، قرآن مجید نے فرمایا کہ اس قرآن کو لو اور دنیا پر چھا جاؤ. ہم کو چھانا ہے، ہم کو یہ کمپٹیشن سے اوپر اٹھ کر ہم کو سوچنا ہے. یہ کمپٹیشن آپ کے پیچھے آئے، آپ کمپٹیشن کے پیچھے اپنے آپ کو اس لیول پر لے جانا. کسی فیلڈ کو چنیے اور اس میں ایکسپرٹ بنیے، اس ٹارگیٹ کو اچیو کریں، اس کے لیے شب و روز محنت کریں. اس وقت اللہ کا شکر ادا کرا. جب آپ جانتے ہیں کہ آج سے شاید 8-10 سال پہلے بی جے پی کا ایک بڑا لیڈر تھا، شاید وہ آج ہوتا تو نریندر مودی کی جگہ وہ ہوتا پرمود مہاجن، جو اٹل بہاری واجپئی کا رائٹ ہینڈ مانا جاتا تھا. اس کو اس کے بھائی نے گولو ماری تو اس کا لیور ڈیمیج ہو گیا اور اس کے لیور کو ٹرانسپلانٹ کرنا تھا. اور اس کے لیے جو ڈاکٹر آیا تھا، یو کے سے آیا تھا، جو ورلڈ میں لیور ٹرانسپلانٹ کا سب سے بڑا ڈاکٹر تھا، اور وہ مسلم ڈاکٹر تھا جو یو کے سے آیا تھا انڈیا. پوری ملت کا سر اونچا ہو گیا. وہ دشمن اسلام، وہ مجبور ہوا کہ وہ جو ہے مسلمان کو بلا جو اس فیلڈ کا سب سے بڑا ایکسپرٹ ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کو موقع نہیں ملا، وہ ٹرانسپلانٹ کی جو بیسک، کم از کم جو بیسک میڈیکل ریکوائرمنٹ تھے وہ وہاں نہیں پہنچا اور 3 دن کے بعد وہ مر گیا. لیکن یہ اعزاز ملت کو ملا اور وہ اس کو اتنا بڑا اعزاز ملا کہ ڈیلی اس کی میڈیکل بلیٹن جو پریس کانفرنس کرتا تھا اس کو ایڈریس وہی ڈاکٹر کرتا تھا. اور ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز جسٹ 29 or 30 years old. تو یہ ایسے ٹارگیٹس رکھیں کہ ہم ایک ایک فیلڈ میں جو ہے ایکسپرٹ بنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت کو خواب بتایا تھا، وہ خواب میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، بے بسی کا عالم ہے، راستہ تبدیل کر کے جا رہے ہیں، غار ثور میں رکے ہیں، یہ پتہ نہیں کہ مدینہ پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے. وہ قرآن مجید میں وہ غار ثور کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ درمیان جو بات ہوئی، قیامت تک اللہ نے اس کو کوٹ کر دیا ہے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دشمنوں کو دیکھا تو پوچھا کہ اللہ کے رسول اب کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے جو فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ. قرآن مجید میں یہ کوٹ کر دیا گیا. راستے میں جب آپ ہجرت فرما رہے تو اعلان ہو گیا کہ جو اللہ کے رسول کو پکڑے گا اس کو 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے. آج کی ورلڈ کی سب سے کاسٹلیسٹ کار جسے جو رولز رائس ہے، ویسے 100 کار دینے کا اعلان کیا. اس وقت سرخ اونٹوں کی وہ مثال تھی. اس کی چکر میں لوگوں نے پیچھا کرنا شروع کیا. ایک موقع پر سراخا انعام کے لالچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں پہنچ گیا. اللہ کی مشیت تھی کہ وہ گھوڑا جو دھنس گیا اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بتایا، بلکہ خواب نہیں، یقین تھا، اللہ پر بھروسہ تھا، اپنی دعوت کی کامیابی پر یقین تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سراخا سے کہا کہ اے سراخا، میں تیرے ہاتھوں میں خیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. کون خیسر و کسرا؟ اس وقت کے سپر پاور. ان کی تباہی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں دیکھ رہے تھے جبکہ آپ کے مدینہ پہنچنا نہیں پہنچنا یقینی نہیں تھا. وہ خواب انہوں نے ہمیں کو دکھائی. ہم یقیناً مغلوبیت کی تو اس میں ہمارے کتاب کے ساتھ جو ہے بدسلوکی ہو رہی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے. بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اسلام مغلوب ہو گیا، لیکن اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے. یہ مین میڈ آئیڈیالوجیز، یہ فالس آئیڈیالوجیز، یہ ایک دن ختم ہوں گے اور اللہ کا دین غالب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا وعدہ فرمایا، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ اللہ کا دین، اللہ کا نور ہے. یہ قرآن مجید اللہ کا نور ہے. یہ امت اللہ کے رب العزت کی برپا کری ہوئی امت ہے. یہ امت اللہ کی پسندیدہ امت ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین اللہ کا پسندیدہ جو دین ہے. ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہم نے مغلوبیت کو اپنے لیے چنا ہے. اس یقین کے ساتھ، اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ کو اپنے دین کو غالب کرنا ہے، اللہ کو اپنے وعدے کی لاز رکھنی ہے. میرے اور آپ سے سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس میں اور آپ کیا رول پلے کر سکتے ہیں. اس رول کو پلے کرنے کے لیے ہمیں قرآن مجید سے رجوع ہونا پڑے گا. قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنا ہوگا. قرآن مجید کی تعلیمات کو دنیا میں عام کرنا ہوگا. ہماری پوری زندگی جو ہے وہ قرآن مجید کی ہو جائے گی. جس طریقے سے ہم
کہیں پر جاتے ہیں تو GPS کو آن کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں جو ہے صحیح منزل تک پہنچائے اور ہم کو صحیح گائیڈ کرے. ہم بھی اپنی زندگی کا GPS قرآن مجید کو بنا دیں تاکہ وہ ہمارے ہر معاملے میں ہر لمحہ ہمارا گائیڈ کرے, ہماری اسٹوڈنٹ لائف میں گائیڈ کرے, ہماری پروفیشنل لائف میں گائیڈ کریں, ہماری جو ہے آخری زندگی میں گائیڈ کریں, یہاں تک کہ ہم اللہ کے حضور جو ہے پہنچ جائیں. اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں. سے پہلے ایک مرتبہ پھر میں اس اسکول کی انتظامیہ کا جو ہے مشکور ہوں, ٹیچرز کا بھی خاص طور سے, اور ان بچوں کا جنہوں نے جو ہے بڑی پیشنس کے ساتھ سنا ہے. اس دعا کے ساتھ اور اس گزارش کے ساتھ کہ آپ نے جو کچھ جو ہے سنا ہے وہ آپ اپنے حلقہ اثر میں اپنے اطراف کے لوگوں میں ان جو ہے میسیج کو پہنچائیں, اور ہم سب مل کر انشاءاللہ ایک ایسی دنیا بنائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے میدان بدر میں اپنی رحمت کو اتارا تھا, ہم بھی اس رحمت کے مستحق بن جائیں گے. وہ صفات, وہ قرآنی کالجز, وہ قرآن کا مطلوب جو انسان ہے, میں اور آپ مل کر جو ہے اس دنیا کو جنت نظیر بنائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اسکول کو جو ہے ترقی دے. اس اسکول کے ذریعے ایسے بچوں کو, ایسے معاشرے میں ایسے لوگ ملے جن کی زندگیاں جو ہے دوسروں کے لیے ایک مثالی زندگیاں ہوں, جس پر اس ملک اس اسکول کا ایڈمنسٹریشن, ٹیچرز اور پیرنٹ جو فخر کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کرے اور ہماری کمزوریوں کو معاف کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.